من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الصاخة صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اوصاف کو بیان کیا تھا۔ یہ قرآن مجید کیسی معزز، مکرم اور محفوظ کتاب ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان سرکش لوگوں کو جن کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب صادق سے اعراض کیا تھا، ان کی مذمت بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تم میں وجہ غرور کیا چیز ہے۔ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تم جو غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، تمہارے پہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم غرور کرتے ہو؟ اپنی ذات پر اگر تم غور کر لو تو غرور اور تکبر دور ہو جائے تمہارا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قتل الانسان ما اکفرہ بددعا دی ہے، اور یہ جملہ عربوں کے محاورے کے مطابق ہے۔ مارا جائے انسان، قتل انسان مارا جائے، ہلاک ہو جائے انسان۔ ما اکفرہ کتنی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ اس کو ہلاک کر دیں، لیکن ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ لیکن یہاں پر اس کی مذمت قتل انسان، اللہ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ قتلہ کا معنی لعنت بھی کیا ہے کہ لعنت اس شخص پر۔ ما اکفرہ کیا ناشکری کرتا ہے، یہ تعجب کا جملہ ہے، کس قدر ناشکری کرتا ہے۔ مارا جائے یہ انسان سے وہی لوگ مراد ہیں جو قریش کے لوگ تھے اور تکبر کرتے تھے، اور اب قیامت تک کے لیے سبھی اس میں داخل ہیں کہ جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے، تمام لوگ شامل ہیں۔ قتل الانسان مارا جائے انسان۔ ما اکفرہ کس قدر ناشکری کرتا ہے۔ کفر کا معنی ناشکری آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کی کیا ہے، اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ غرور و تکبر جو تم کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، اور قرآن جیسی محفوظ، مکرم، معزز، محترم کتاب سے تم اعراض کرتے ہو، تو تمہاری حقیقت کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ، کس شے سے اس کو پیدا کیا ہے؟ اس انسان کو کس شے سے پیدا؟ سوال قائم کیا، اپنے اوپر غور کرو کہ تو کس سے پیدا ہوا ہے؟ جواب دیتے من نطفہ، ایک بوند سے پیدا ہوا، نجس بوند۔ کپڑے بھی لگ جائے تو دھونا، جسم سے نکلے تو غسل۔ ایسی یعنی جو میٹیریل انسان کا ہے وہ کیا ہے کہ نجس اور پلیت بوند ہے۔ دوسرے مقام میں نطفۃ امشاج کہا کہ ملا ہوا نطفہ، یعنی ماں اور باپ کے دو پانی ملتے ہیں اور دونوں نجس ہیں، اس سے انسان پیدا ہوا۔ من نطفہ، یہ سوال کا جواب۔ من ای شیء خلقہ، کس شے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے؟
نطفے سے، پھر اس کو غرور اور تکبر سزاوار اور مناسب نہیں ہے. اپنی حقیقت کو دیکھ کر اس میں عجز، انکساری اور تواضع ہی اس کی ذات کے لیے مناسب ہے. کچھ ہونا میرے ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. خلقہ، پیدا فرمایا انسان کو، فقدرہ، اور خوب اندازے سے رکھا، اندازے سے بنایا. قدرہ، تقدیر میں نے کسی شے کو اندازے سے کرنا. فقدرہ، قدرہ بہت آسان. اس کی تقدیر ظاہری بھی مراد ہے، باطنی بھی. تقدیر ظاہری کہ ہر اعضاء کو کس طرح منظم مرتب کیا ہے، ناک کو سونڈ کی طرح بھاتی کے لمبا نہیں کر دیا، ہر چیز کو اس کے انداز سے رکھا. اور جتنا قد کاٹ انسان کا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے اعضاء بھی بنائے جاتے ہیں. اگر ناک قد لمبا ہو، ہاتھ چھوٹے ہوں، پہنچ، تو کیسا لگے گا؟ قد چھوٹا ہے، ہر چیز لمبی ہو. فقدرہ، یہ تقدیر ظاہری. اور تقدیر باطنی کہ وہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن کا، 4 مہینے کا تھا ماں کے پیٹ میں، تو ساری آ کر فرشتے نے تفصیلات لکھ دی. روٹی کتنی ملے گی، شقاوت، سعادت، عمر، ساری چیزیں لکھ دی، بلکہ اس سے پہلی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. فقدرہ، اندازہ. تو تقدیر، تو یہاں تقدیر سے قدرہ سے ظاہری تقدیر بھی ہے کہ اس انسان کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اندازے سے بالکل رکھا ہے، ہر شے کو انداز سے رکھا. آدمی کتنا غور و فکر کرے اس سے زیادہ بہترین ہو ہی نہیں سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ ہو. اور تقدیر باطنی بھی ہے کہ تقدیر کی جو تقدیر کے مسائل ہیں پہلے سے سارے لکھ دی. فقدرہ، ثم السبیل یسرا، پھر راستے کو آسان کر دیا. یہ پیدائش سے لے کر موت تک ہر شے کی آسانی مراد ہے. ثم السبیل، ماں کے پیٹ سے آسانی سے 9 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے لیے دودھ پینا آسان ہے، کھیلنا کودنا آسان ہے، پھر اس کے لیے تعلیم آسان. ہر جس وقت ہماری عمر کا جو بھی مرحلہ آتا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کھیلنا کودنا آسان. اب اس ہماری عمر میں کو کھیلنے لگے گا تو کیا اور اس کا حال ہوگا. پھر اس وقت وہ آسان، اس وقت یہ کام آسان، سب پڑھانا آسان ہے، نصیحت آسان. جی سمت سے بھی پوری زندگی میں، پوری زندگی، یعنی ہم اپنے کسی بھی عمل کو دیکھ لیں، پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام میں اللہ نے ہمارے لیے سہولت پیدا فرمائی. سفر ہمارے لیے آسان، ہواؤں میں اڑنا آسان ہے، سمندروں میں جانا آسان. کون سا ایسا کام ہے جس میں آسانی نہیں ہے؟ کوئی بھی کام دیکھ لیں جس پر ہاں کبھی مشکلات اس لیے لاتے ہیں تاکہ آسانی کا احساس ہو. ہر چیز آسان ہے. عمومی طور پر ہم گاڑی میں سفر کرتے یہاں سے اس وقت گویا کہ لاہور کی جانب سوچو، ہزاروں گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوگا ہزاروں میں سے. کیا ریشو ہے جانے والوں کے ایکسیڈنٹ کی، تو پرسنٹ کا بھی پتہ نہیں کون سا حصہ نکلے گا. سمندروں میں بحری جہاز پورے عالم میں سامان لے کر جا رہے ہیں اس وقت. ہواؤں میں لاکھوں جہاز ایک وقت میں اڑے، پتہ نہیں کتنے لاکھ جہاز ایک وقت میں فضا میں ہوتا ہے، کتنے اس میں تباہ ہوتے ہیں، وہاں کی منزل پر پہنچتے ہیں. عجیب. ثم السبیل، یہ کتنا مفہوم عام ہے. ثم السبیل میں سب سے پہلے تو پیدائش ہے انسان کی، کہ تنگ و تاریک کوٹھڑی سے کس طرح تنگ راستے سے آسانی سے پیدا کر دیا، اور پھر زندگی کی جتنے ادوار آتے چلے جاتے ہیں اس کے لیے وہ آسان کرتے چلے جاتے. ثم السبیل یسرا، کبھی نہیں بھی ہوتا آسان، وہ آزمائش ہے، اس میں احساس دلایا جاتا ہے. ثم السبیل یسرا، دنیا میں رہا ہر چیز آسانی. ثم اماتہ، پھر اس کو موت دے دی اللہ نے. اتنے سے بڑے سے بڑا طبیب، حکیم، ڈاکٹر، سائنسدان، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، لیکن موت اس کو فنا کرتے. ثم اماتہ، اس کو موت دے دی. فاقبرہ، اور پھر قبر میں رکھ دیا.
موت دے کر قبر میں رکھ دیا. بڑی پیاری یعنی اس کی مثال دی مفسرین نے کہ ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے اور پھر اس حمل سے نکلتا ہے, دنیا میں خوب ترقی کرتا ہے, پھر قبر کے پیٹ کے اندر حمل رکھ دیا جاتا ہے. اب قیامت کے دن نکلے گا. یہ 9 مہینے رکھا کیونکہ زندگی دنیا کی چھوٹی, اور وہاں ہزاروں سال رکھا کیونکہ اگلی زندگی لمبی ہے, تو اس کا حمل بھی لمبا ہے. یہاں قبر سے مراد دونوں قسم کی قبریں ہیں, قبر برزخی بھی ہے اور قبر ظاہری بھی ہے. اکبرہ کیونکہ جن کی قبریں نہیں بنتی, جل گئے, جلا دیے, ہندو جلا دیتے ہیں, تو وہ برزخ میں چلے جاتے ہیں, ان کو برزخ کی قبر میں رکھتے ہیں. اللہ برزخ جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت کے درمیان کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں, وہاں رکھتے ہیں ان کو, اصل ٹھکانہ وہ ہے. اور ظاہری قبر بھی مراد ہے کہ اس قبر میں رکھنا, اس لیے قبر میں رکھنا جلانے سے فطری طور پر بھی ممتاز ہے جلانے سے بنسبت قبر میں رکھنا, کیونکہ مٹی سے آیا تھا مٹی میں چلا گیا. مٹی ماں ہے انسان کی, ماں کی گود میں چلا گیا, اور اس کی اعزاز اور تکریم باقی رہتی ہے, اور فیوز و برکات اس نیک انسانوں کے انبیاء السلام کی قبور سے پھر بھی ملتی رہتی ہیں, کیونکہ ان کا جثہ مبارک وہاں رکھا ہے. جلا دیا جائے تو کچھ ہے ہاتھ میں نہیں, پھر پاکیزگی کے ساتھ, اعزاز و اکرام کے ساتھ, احترام کے ساتھ قبر میں رکھا. جلا دیا جائے نعوذ باللہ, کہتے ہیں ڈنڈے مارتے ہندو لوگ تو اس کو, کیونکہ اس کی ہڈیاں ہوتے تو اس کو ڈنڈے مار مار ہڈیاں توڑتے. یہ عجیب ہے. ہم نے خود منچن بعد میں منظر دیکھا, مارتے ڈنڈے, ہندو تھے وہ. اکبرہ قبر میں رکھنا یہ بھی نعمت ہے, اس کو قبر کے اندر رکھ دیا ذات اکرام کے ساتھ. تذکرہ تذکیر دو اس پیارے کی تذکیر باقی ہے, اس کو دیکھ کر اس کی یاد آتی ہے کہ قبر پر جائیں, ہمارا ابا اماں ہمارا کو یاد آتی ہے. نہیں نعمت ہے اکبرہ, قبر میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ. پھر اس کو قبر میں یعنی قبر ظاہری بھی اور قبر باطنی بھی برزخ میں رکھنا, دونوں مراد ہیں. فقبرہ امات و فقبرہ. ثم اذا شاء انشرہ, اور پھر جب چاہے گا انشرہ اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا. نشر دوبارہ پیدا کرنا, جب چاہیں گے اللہ دوبارہ پیدا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ان معاملات کو دیکھنے کے بعد تو انسان کو غرور اور تکبر کی گنجائش ہی نہیں ہے, اور مان لینا چاہیے حق بات, لیکن کلا ہرگز نہیں. لما یقضی ما امرہ, نہیں پورا کس انسان نے اس بات کو ما امرہ ہو جس کا اللہ تعالی نے اس کو حکم دیا تھا, وہ پورا نہیں کیا. حق کو تسلیم کرنا تھا, چاہیے تھا, توحید پر رہنا چاہیے تھا, رسالت کو ماننا چاہیے تھا, معاد کو آخر پر یقین رہنا چاہیے تھا, کیونکہ 3 بڑے عقیدے ہیں. تمام عقائد کی جان 3 عقیدے یاد رکھو, ایک توحید کا عقیدہ, رسالت کا اور آخرت کا. اس لیے بعض جگہ قرآن نے ان تینوں کو بیان کیا. یہ سب کی جان ہے, ایسا نہیں کہ یہی ہے, یہ سب عقیدوں کی جان ہے, اسی پر سارے متفرع ہوتے ہیں. کلا لما ہرگز نہیں, یعنی اس انسان نے فائدہ نہیں اٹھایا کہ اپنے اوپر جو علامات, جو دلائل انفسی تھے, اس کو دلائل انفسی کہتے ہیں, جو انسان کے نفس کے بارے میں آئے تو دلائل انفسی ہیں, اپنے نفس کے بارے میں. لما یقضی, لما نفی ہے, نہیں یقضی پورا کیا, ما امرا جو اللہ نے حکم دیا اس بات کو پورا نہیں کیے. فَلْيَنْظُرْ انسان سے دلائل آفاقی کا بیان ہے کہ اپنے آپ پر غور کرے, تب بھی اس پر شکر واجب ہے, ہماری اطاعت واجب ہے اور ان عقائد کو رکھنا چاہیے. اب دلائل آفاقی دیکھو کہ دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کے لیے اس کی معیشت اور زندگی کے لیے کیسا انتظام کیا ہے, اس کو دیکھو. سبحان اللہ. ایسے آگے چھوڑ دے جاؤ بھائی اب دنیا میں کہاں سے روٹی نہیں. فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, بس دیکھے انسان اپنے کھانے کو, کیونکہ تمام نعمتوں میں سے سب سے اونچی نعمت کھانا ہے.
تو عام ہے، یاد رکھو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کی بہت زیادہ قدر کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ یہ جان ہے سارا کچھ. انسان صرف پانی پیتا رہے تو کچھ دن زندہ رہ لے گا، لیکن کھانا جو ہے خالی روٹی اگر اس کو مل جائے تو سالن نہ ہو. کتنے بزرگوں کی اتنی بڑی جماعت گزری ہے، روٹی بھگو اگر کھاتے تھے بس. اور دیکھے انسان فلیند، انسان پر چاہیے کہ دیکھے انسان الہ طعام، اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے اس کھانا کیسے پیدا کیا. انا سببنا الماء صبا، کہ ہم نے سبب کہتے ہیں کہ پانی کو انڈیلنا، کسی شے کو انڈیلنا. انا سببنا الماء صبا، کہ ہم نے پانی کو خوب انڈیلا، یعنی بارشوں کے ذریعے پانی برسایا. سمندروں سے جو ہے وہ نمکین اور کڑوا پانی اٹھایا اور میٹھا شیریں کر کے برسایا. ماء صبا، دنیا میں جہاں بھی پانی ہے وہ سمندر کا پانی، یاد رکھو. وہ پانی صرف یعنی سمندر ہی پانی کا مرکز ہے، وہاں سے لا کر برسایا جاتا ہے. وہی پہاڑوں میں جب رک جاتا ہے تو چشمہ بن جاتا ہے، وہی نہریں بن جاتی ہیں، وہی جھیلیں بنتی ہیں، وہی تالاب بنتے ہیں، وہی بورنگ کر کے میں اور آپ ٹیوب ویل اور اس کے ذریعے زمین سے نکالتے ہیں. یہ الگ سے کوئی پانی نہیں، یہ سب سمندر کا پانی جو بادلوں کے ذریعے آتا ہے. انا سببنا الماء صبا، ہم نے برسایا پانی، خوب برسانا. سببنا یعنی ایسے جیسے کوئی چیز انڈیل دیتے ہیں، حالانکہ قطرہ قطرہ ہوتا ہے، پانی انڈیلا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو خوب پھاڑنا. یہ شقا اور صبا یہ تاکید ہے. انا سببنا الماء جملہ پورا ہو گیا، صبا تاکید ہے یعنی خوب برسایا اور خوب پھاڑا زمین کو جگہ جگہ. اور پھاڑنے والی جو چیز اس میں سے نکلتی جو زمین کو پھاڑتی ہے نہایت نرم و نازک. ایسی انگلی سے ایسے کر دیں تھوڑی سی، 2 انگلیوں سے تو بیچاری جناب اس کا پودے کا جو ہے وہ بالکل بڑھیا میٹ ہو جائے، لیکن وہ کس طرح زمین کو پھاڑ کر باہر آتا ہے. اور نے زمین ایسی بنائی ہے کیسے پھاڑ کر سارے باہر آ رہے ہیں. دیکھو جا کر صبح کو، رات کو لگاؤ گے، صبح دیکھو گے سب باہر نکلے ہوئے ہیں. اتنے نازک پودے، حیران ہیں، لیکن وہ زمین کی سے باہر آ جاتے ہیں. فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا اس زمین میں حبا، غلہ، حبوب. غلے کہتے ہیں آج کی لغت میں بھی حبوب، اور حبا غلے کو کہتے ہیں. حبوب دانے، چاول بھی ہیں اور اس میں گندم بھی سارے. فانبتنا فیہا، ہم نے اگایا اس زمین میں حبا، دانے، وعنبا، اور انگور. پھل تو بہت ہے لیکن چند پھلوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا جو پھلوں کے سردار ہیں. چند کا ذکر ہو جائے جو بڑے ہیں تو باقی سب ہے. تو عنب اور انگور. وقضبا، قضبہ ترکاریاں، کدو پیدا ہو رہا ہے، توری پیدا ہو رہی، بھنڈی پیدا ہو رہی. قضبہ سرسبز جو چیز ہوتی ہے. قضب کا ایک معنی قضب کا یہ بھی کیا ہے یعنی ایسی فصلیں جو کاٹی جائیں پھر اگ جائیں، کاٹی جائیں پھر اگ جائیں. قضب کہتے ہیں بار بار کٹنے والی فصل. لہٰذا کتنی ایسی فصلیں ہیں جیسے گنا ہے، ایک دفعہ کاٹ لو پھر ہو جائے گا، کئی سال تک چلتا ہے. جس طرح برسیم ہے، چارہ ہے جانوروں کا، کاٹتے جاؤ اگتا جاتا ہے، کاٹتے جاؤ اٹھتا جاتا ہے. اس طرح بہت سی سبزیاں بھی ہیں، اتار لو پھر پیدا ہو رہی، اتار لو پھر پیدا ہو رہی. قضبہ، تو قضبہ سے مراد ایسی سبزے ہیں کہ جو بار بار اگتے ہیں، بار بار کاٹے جاتے ہیں پھر بھی اگتے رہتے ہیں. یہ قضبہ سمجھا، جس میں ساری ترکاریاں آ جاتی ہیں. وہ زیتونہ، اور زیتون ہم نے پیدا کیا. وہ نخلا، اور کھجور پیدا کی. کھجور اور زیتون بھی سردار ہے. وہ حدائق کا غلبہ، اور باغ. حدائق کا حدیقہ کی جمع، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں. اور غلبہ گھنے، غلبہ یعنی ایسے کہ سایہ ہو جائے جس کے اندر کوئی چیز نکل نہ سکے، اس کو غلبہ کہتے ہیں. غلبے سے ہے گویا غلبہ، حدائق کا غلبہ. اور باغات گھنے
اتنے گھنے باغات، اس میں ساری پھل شامل ہیں. آپ جاؤ دیکھو ملتان وغیرہ کی طرف آموں کے باغات کو جا کر آج کل ہو بالکل ایسے آدمی گزر نہیں سکتا، پھلوں سے ایسے لدے ہیں. اس طرح جو ہے جتنے بھی باغات ہیں مختلف، امرودوں کے باغ میں چلے جاؤ، مالٹوں کے باغ میں، گھنے باغات پیدا کیے. وفاکہہ اور میوے، فاکہہ میوے پیدا کیے. اس میں خشک میوے بھی شامل ہیں، بادام ہے، اخروٹ ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. وہ ابا اور گھاس پھوس، ابا گھاس پھوس کو کہتے ہیں. ابا ایک اردو والا ابا ہے، وہ اور ہے، وہ تو اپنا ہمارا ابا ہے. یہ ابا کہتے ہیں یہ گھاس، جڑی بوٹیاں یہ جانور کھاتے ہیں، جن کو پرند اور انسان بھی استعمال کرتا ہے. ابا حکیم لوگ جڑی بوٹیاں تلاش کرتے رہتے، جنگلوں میں پھرتے رہتے، سنیاسی بابے بوٹیاں دیکھتے رہتے. ابا یہ سب کیوں پیدا کیے ہیں؟ متاع لکم، تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے، ولی انعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے. ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہم نے یہ پیدا کیے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ دلائل آفاقی کو بیان کیا ہے کہ دیکھو کائنات میں کیسی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے رکھی. یہ ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ. اور اس کا حال یہ ہے کہ قتل انسان ما اکفرہ، کہ برباد ہوئے انسان کی کتنا ناشکرا ہے. حالانکہ ہم نے اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے اور اس ذات کے قیام کے لیے ہم نے اس کے لیے جو انتظام کیا ہے اس کی وجہ وہ واجب الشکر ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا اس کو مطیع فرما بردار ہو جانا چاہیے تھا. بس یہاں سے یہ تو دنیا کی حیات تھی. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ سے اب اللہ تعالیٰ آخرت کی حیات کو بیان کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو وہاں کیا حال ہوگا اور کس طریقے پر جماعتیں بنے گی خیر اور شر کی. جو اعمال کیے ہیں، جو بوئے ہیں، وہاں ان اعمال کا بدلہ ملے گا اور اس فصل کو کاٹنا ہوگا. یا جات ساخہ جب قیامت کا بیان ہے، یعنی موت تک کا بیان تو دنیا میں کر دیا پیچھے، امات و اقبال، یہ موت تک کا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال ان ساری آیات سے ان دونوں قسم کی نعمتیں بیان کر کے، جن میں انفسی بھی ہیں، جن میں افاقی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے، شرک سے باز آ جائے، رسالت کو تسلیم کرے اور آخرت کو تسلیم کرے. یہ دلائل بیان کر کے جات ساخہ سے اب قیامت کے حالات کا بیان ہو رہا ہے. ساخہ ایسی آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، اس کو ساخہ کرتے. فضا جات ساخہ. چلو